بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ اس پلمبر کے چیلے کو سنیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے بات کرتے ہیں، سنیں۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا کہ یار ساری زندگی تو ہم نے قبر پرستی کی ہے، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، ان بابوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے جو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا، اور جب قرآن کی آیات میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کھلتا چلے گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں اور ہی لگایا ہوا تھا، یہ لوگ اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں، ساتھ میں ہماری بھی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ جہاں ان لوگوں نے مجھے لگایا ہوا تھا قبر پرستی میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے میں، اگر اس حالت میں مر جاتا تو میری تو آخرت برباد تھی۔ اور خوشی اس اعتبار سے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جس طرح مجھے ہدایت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ۔ آپ نے سنا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، باتیں کہاں کی ہیں اور کہاں ملا رہا ہے یہ، اور اس طرح کہ جس بے وقوف سے اردو بھی پڑھنا نہیں آتا، اردو کی ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی بھی اچھی نہیں ہے، وہ اللہ اکبر قرآن کے ترجمے یا قرآن کی جو الحمدللہ عربی عبارت ہے اس کے صحیح معنی میں سمجھتا ہوں، پھر وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اب یہ جو کہہ رہا ہے قرآن کی آیت سے باقاعدہ اس نے لگائیں، انگلش میں جو ترجمے غالباً وہ تھے، تو ان کا حوالہ دے کر کہ میں نے اس وجہ سے بریلویت چھوڑ دی، اور باقاعدہ جو بریلویت چھوڑنے کا ایک نقشہ اس نے بنایا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں اولیاء کرام کے گنبد ہیں، حتیٰ کہ غالباً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ تو کبھی آپ یہ سمجھیں کہ یار اللہ رب العزت کے مت والے، جو اللہ رب العزت کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دوست نہیں ہیں، جو اللہ رب العزت کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کو جو بھی مرتبہ ملا ہے اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جو بھی مرتبہ دیا اپنی عطا سے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں الحمدللہ قرآن میں ذکر ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بتانے کا جو صرف مقصد میرا ہے، اور اس ویڈیو کو دکھانے کا جو مقصد اس بے وقوف نے، اس بدبخت نے، اس آپا نے جو یہ بات کہی کہ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی، ابے بیٹے تو نے بریلویت چھوڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے اللہ گمراہ فرمائے، یہ تو اللہ رب العزت کی شان شیان ہے۔ اب تو ہی خود سمجھ لیں، اور اس کو دیکھنے والے یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے خود دیکھ لیں کہ الحمدللہ بریلویت سے مراد اس نے جو لیا کوئی شہر نہیں، بلکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کو لیا، کہ انہوں نے مجھے جو لگا رکھا تھا وہ قبر پرستی میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابے بے وقوف بدبخت، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ قبر پوجا کر؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ قبر پر جا کر تو کھڑا ہو کر ان سے ہی طلب کر، ان سے ہی مانگ؟ نعوذ باللہ من ذالک، بتوں کی پوجا، اللہ اکبر، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ تو بت کی پوجا کر؟ اب جس نے تجھ سے یہ بات کہی ہے تو ان کا نام لینا، کیوں بریلویت کو بدنام کرنے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، جبکہ الحمدللہ یہ وہ رسی ہے جو الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب چیزیں ہمیں سکھائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی رسی الحمدللہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر پیار و محبت کرنا، آپ کے صحابہ کو الحمدللہ پیار و محبت کرنا، اولیاء کرام سے پیار و محبت، ان کی شان شان ان کو ماننا، الحمدللہ یہ سب اللہ والے ہیں، اور اللہ والے الحمدللہ اللہ رب العزت کی رسی ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں۔ اب تم یہ دیکھو بے وقوف الدہر ہو، بے وقوف ہو، تم نے بریلویت کو چھوڑی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے جو یہ بات کہی کہ جب مجھے پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا بھی حرام ہے، وہ تو مر کر نعوذ باللہ مٹی مل گیا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یہ کیسا عقیدہ ان کا، اور تم لوگ کیسے سن لیتے ہو ان بدبختوں کو، یا آپ نہیں سنتے تو یہ لوگ پھر مطلب ان لوگوں کو فالو کون کرتا ہے، ایسے غداروں کو؟ ارے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کے دوستوں کا بغض ہو،
اور اللہ رب العزت کے محبوب کا بغض ہو تو بتائیے وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اب الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کبھی آپ تاریخ فہرست یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں کیا سکھایا اور کیا بتایا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی رحمت سے ہم ہی اہل سنت والجماعت ہی وہ لوگ ہیں، کبھی آپ دیکھ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ شانوں کے مالک سمجھتے ہیں، کہ جو بھی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی آپ کو ان شانوں کا مالک اللہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں، انہی شانوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا قدرت کو ہم تم کہاں ناپ سکتے ہیں، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، یہ بہرحال ٹاپک دوسرا چل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بتانے کا مقصد کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسا اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا، یعنی کہ آپ کو شان عطا فرمائی ہیں۔ اولیاء اکرام کو بھی الحمدللہ ہم دل سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کو دل سے پیار کرتے ہیں، جو بھی اللہ رب العزت کا ہے اور الحمدللہ رہا تھا یا الحمدللہ اس دور میں ہوں یا اس دور میں ہوں یا آنے والے وقت کے دور میں ہوں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ کہ اللہ والے ہیں، اللہ رب العزت کے دوست بن گئے، اللہ رب العزت کے پیارے بن گئے، ہم الحمدللہ اسی بنا پر ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب رہی بات اس چیز کی کہ اس نے جن آیتوں کا حوالہ پیش کیا، میں پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ الحمدللہ آپ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ اس بدبخت نے جو قرآن کی آیتیں الحمدللہ قرآن کے اندر ہیں، پڑھ کر تو نہیں بتائیں لیکن اس کے اندر جو ترجمے ہیں یا مفہوم ہیں وہ بتا دیا۔ میں بتا دوں آپ کو الحمدللہ یہ جو آیتیں اس نے پڑھی یہ اللہ والے یعنی کہ اللہ رب العزت کے دوستوں کے بارے میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو معبودان باطلہ ان کے بارے میں ہے جو اللہ اکبر بت پرستش آج بھی کرتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ دیکھا غیر قوم خوب کر رہی ہے، اور رہی بات اس چیز کی اس دور میں بھی بت پرستش کرنے والے لوگ، اب یہ آیتیں جو تھیں الحمدللہ اور ہیں یہ بت پرستش کرنے والوں کے لیے ہیں، نہ کہ الحمدللہ اولیاء اکرام سے محبت کرنے والوں کے لیے، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات النبی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ماننے کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو بت پرستش کرتے ہیں۔ اب بات رہی کہ مدد مانگنا، یہ معاملہ کبھی آپ یہ دیکھ لیں کہ فرض و واجب آپ کو کوئی بھی الحمدللہ عالم کہتا وہ نہیں ملے گا کہ فرض و واجب ہے۔ بھائی اگر کسی نے مانگا یہ سمجھ کر کہ اللہ نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا ہے، آپ اللہ والے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت الحمدللہ آپ کے ذریعے سے عطا فرما سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایک بندے کی ایک لو ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، کس بنا پر؟ صرف آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو صرف یہی تو سوچ کر کہ یار یہ اللہ رب العزت کا دوست ہے، اللہ رب العزت کا ولی ہے یا اولیاء ہیں، انہی بنا پر۔ اب اگر کسی نے مانگ لی تو یہ جائز ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اگر کسی نے اللہ رب العزت کی عطا سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے اگر کسی اللہ رب العزت کے دوست یعنی کہ ولی اللہ سے الحمدللہ یہ تو ولی ہیں، اب یہاں سے بڑی تاریخ یعنی کہ انبیاء کرام کی جب جماعتیں آپ اٹھا لیں گے تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سردار ہیں، یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد جائز معاملہ ہے اور مانگنے میں کوئی وہ حرج نہیں ہے، اس وقت کہ جب یہ نیت ہو کہ اللہ نے ہی آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، بے شک اللہ نے ہی یہ آپ کو شان عطا فرمائی ہے، تب مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ۔ اگر یہ نیت ہو اور یہ نیت نہ ہو تب تو گڑبڑی ہے۔ تو بہرحال علم سیکھنا یہ فرض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی علم سے ناشنا ہو کر، علم سے جوہلا ہو کر ان باتوں کو کرتا ہے یا پھیلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے تو اس بنیاد کو ہی سمجھ لے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اور مسلمہ، کہ علم سیکھنا فرض ہے الحمدللہ، مرد و عورت جو مسلمان ہیں یا مسلمان خواتین ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ آیتوں کا میں ترجمہ بتا دوں، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، ان پیغمبروں پر غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 21 اللہ رب العزت فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ بے شک بھائی ان معبودان باطلہ کو کیا پتا، اور اس چیز کا علم تو بے شک اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ان آیتوں کو آپ اگر اللہ کے دوستوں سے ملا رہے ہیں تو آپ کی سوچ کیا بن چکی ہے تو دیکھ لیں۔ آپ کبھی یہ دیکھیں، کبھی آپ نے یہ سنا کہ ہاں مان لیجئے کہ فلاں ولی اللہ نے یہ بات بتائی یا یہ بات بتائی، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکوت اختیار فرمایا ہے۔ بے شک الحمدللہ ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن آپ ان آیتوں کو جو بت پرستش یا معبودان باطلہ کے معاملے میں ہے تم اللہ والوں سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معبودان باطلہ جن کو بنا کر لوگوں نے کھڑے کر لیے اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو بہرحال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور کبھی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا
کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، یہاں تو ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ رب العزت کے راستے میں شہید ہو جائیں اللہ کے لیے، وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ ہی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں یا پوری زندگی اللہ رب العزت کی توحید آپ اللہ رب العزت سے پیار کر کے گزاریں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو زندہ نہیں رکھتا۔ آپ کہاں کی آیتیں اور کہاں ملانے کی لوگوں کے درمیان میں کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ آیت پڑھی، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ بتائیے، خود بنائے جاتے ہیں۔ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ خود بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے صراحتاً فرما دیا وہ تو خود، جس طرح آج لوگ ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ آیتیں جو تھیں وہ معبودان باطلہ کے معاملے میں، نہ کہ الحمدللہ انبیاء کے بارے میں، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اکرام کے سردار کے یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور نہ ہی یہ آیتیں کن کے اولیاء اکرام کے بارے میں۔ یہ تو سب اللہ والے ہیں یار۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ یہاں یہ بھی غالباً پڑھا گیا تھا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر، اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں، بالفرض کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر خدا کی طرح تجھے کوئی نہ بتائے گا۔ بے شک الحمدللہ بھائی اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہر ایک کو الحمدللہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، پوری دنیا کی انسانیت کو۔ اب بات رہی اس چیز کی کہ یہ معبود باطلہ کے معاملے میں ہے، نہ کہ اولیاء اکرام کے بارے میں۔ بات بڑی ہو رہی ہے اس وجہ سے مختصر کر رہا ہوں۔ پھر آیت پڑھی گئی تھی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، بے شک الحمدللہ نہیں کر سکتے۔ ان سے کچھ چھین کر لے جائیں تو ان سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے یہ چاہنے والا اور جسے چاہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت نہ کی، قدر نہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایمان والوں سے ذکر نہیں ہے، یہاں پر الناس کا ذکر ہے جناب، کہ تمام انسانیت سے یہ خطاب ہوا ہے کہ جو لوگ معبود باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے معاملے میں ہی آپ اولیاء کرام سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جاہل ہیں، اس وجہ سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ جاہل الدہر ہیں، آپ آبا ہیں، اسی وجہ سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گوگل یعنی کہ گوگل ابا مل گئے ہیں کہ اس پر سرچ کرو اور نکال لو۔ جبکہ قرآن الحمدللہ اس کی روحانیت اور قرآن مقدس کا اگر فیض آپ کو لینا ہے تو صرف گوگل سے نہیں مل سکتا میرے دوست۔ گوگل سے آپ صرف ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ واقعی اگر قرآن سمجھیں گے، احادیث مبارکہ سمجھیں گے تو قرآن سے کیسے سمجھ لیں گے آپ؟ استغفر اللہ، یعنی کہ گوگل سے آپ کیسے سمجھ لیں گے؟ آپ الحمدللہ کسی عالم دین صحیح العقیدہ کے پاس جائیں گے تبھی آپ کو قرآن و حدیث سمجھ میں آئیں گے، اس طرح کرنے سے نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایسے پلمبر، ایسے بے وقوف جن سے اردو بھی پڑھنا یا بولنا نہیں آتی، ان کے چکر میں کبھی بھی نہ پھنسیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ گریز کریں، پرہیز کریں، کیونکہ یہ لوگ ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وقت قرب قیامت کتنا ہے، اللہ اکبر، بہت قریب ہو چکے ہیں ہم قیامت کے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ایمان صبح میں الحمدللہ ایمان والا ہو کر اٹھے گا، اور اللہ اکبر شام کو بھی ایمان ہو جائے گا۔ وجہ کیا؟ بہت سے معاملات ہیں۔ آج موبائل میں لوگ اولیاء کرام کی یعنی کہ اللہ رب العزت کی دوستوں کا بغض اپنے دلوں میں رکھ رہے ہیں، خاص طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض اپنے دلوں میں۔ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الحمدللہ اللہ نے قرآن کے اندر تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، اور جس رب نے قرآن کے اندر اس مقدس کتاب کے اندر جس کے اندر شک و شبہ نہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو ہم اللہ اکبر ان کی تعریف تو یہ جو بدبخت ہیں تعریف تو کرنے سے تو گئے، یہ نقص تلاش کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف نقص یعنی کہ عیب کی فکر کرنا، تصور کرنا، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بالکل پاک و صاف، انبیاء کی جماعت کو بالکل پاک و صاف پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ ان پلمبروں کے چکر میں نہ پڑیں، ان بدبختوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو الحمدللہ آپ اپنا پیار دے کر جائیں، لائک اور سبسکرائب کر جائیں، کیونکہ آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا
کردہ طاقت سے انشاءاللہ اس کام کو کرتا رہوں گا، حق لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ کی اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو عاشق رسول ہوں گے وہ میرا ضرور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے جو عاشق رسول ہوں گے، عاشق نبی ہوں گے، عاشق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ میرا ضرور سپورٹ کریں گے، مجھے ضرور پیار دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔